ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرفیسز کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ انٹرفیسز کیوں ہیں. سی شارپ میں جہاں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے وہاں سی شارپ ہمیں کیا سی شارپ کے انٹرفیسز ہمیں کیا فیچرز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ پراپرٹیز، انڈیکسز اور اسٹرکٹس کے بارے میں بات کی، ان کی ایگزامپلس دیکھیں وہ کس طرح سے ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم تھوڑے سے اور ایڈوانس کنسیپٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کنسیپٹس اس لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کریں گے اور ایونٹ ڈریون کی ایگزامپلس دیکھیں گے تو یہ سنٹیکس جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ اس میں کافی یوز ہوگا. تو پہلی چیز جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ڈیلیگیٹس ہیں. ڈیلیگیٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے C++ میں یا سی میں کام کیا ہے تو مے بی آپ نے فنکشن پوائنٹرز کا کنسیپٹ سنا ہو، اور فنکشن پوائنٹرز کا کنسیپٹ اکثر بیسک کورس میں نہیں بھی بتاتے، تو اس لیے میں اس کنسیپٹ کو بالکل گراؤنڈ اپ ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے. C++ یا سی شارپ میں فنکشن پوائنٹر کا کنسیپٹ ہوتا ہے ایک ایسا ویریبل وچ کنٹینس دا ایڈریس آف اے فنکشن. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میموری میں لوڈ ہوتا ہے، ہر فنکشن، ہر ویریبل، ہر ایک کی ایک ایڈریس ہوتا ہے، یعنی ایون پروگرام کے کوڈ کی انسٹرکشنز میموری میں لوڈ ہوتی ہیں اور ان سب کے انڈیویجول ایڈریسز ہوتے ہیں. اور جب ہم کوئی فنکشن کال کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن کال کیا، تو اس انسٹرکشن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ وہ فنکشن کال کرو جو اس ایڈریس پہ پڑا ہے. یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ کال کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم نے کوڈ میں لکھ دیا کہ کون سا فنکشن انووک ہونا ہے. ہم نے ایک لاسٹ لیکچر میں پولیمارفزم کے تھرو ایک ایسا طریقہ دیکھا تھا جس میں ہم فنکشن کال کرتے تھے اور یہ رن ٹائم پہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا بیسڈ آن کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے کہ ایکچوئل فنکشن کون سا انووک ہوگا. تو ایسی ایگزامپل میں آپ سوچیں کہ وہاں پہ ڈائریکٹلی اس کا ایڈریس انکوڈ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی انڈائریکٹ میکینزم یوز ہوگا. تو ایک انڈائریکٹ میکینزم فنکشن کالنگ کا پولیمارفزم میں یوز ہوتا ہے، اور ایک اور انڈائریکٹ میکینزم ہے جس کی ہم اب بات کرنے لگے ہیں، جو C++ یا سی کے کنٹیکسٹ میں فنکشن پوائنٹر کہلاتا ہے، اور سی شارپ کے کنٹیکسٹ میں اسے ہم ڈیلیگیٹ کہتے ہیں. تو فنکشن پوائنٹر رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں سارٹنگ کی. اکثر ہم نے چیزوں کو سارٹ کرنا ہوتا ہے، انٹیجرز کو سارٹ کرنا ہوتا ہے، اسٹرنگس کو سارٹ کرنا ہوتا ہے، اور اکثر ہمیں کسٹم ڈیٹا اسٹرکچر سارٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں ہم کس بیسس پہ سارٹنگ ہو یہ بڑا کسٹمائزڈ ہو سکتا ہے. مثلا ایک کسٹمر ڈیٹا بیس ہے، ہم اسے آئی ڈی کی بیس پہ سارٹ کریں یا فرسٹ نیمز پہ سارٹ کریں یا لاسٹ نیمز پہ سارٹ کریں، کس طرح سے سارٹ کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس ریپرزینٹیشن پڑی ہو کسی اور ویریبل کی جس کی آرڈرنگ کا آئیڈیا ہمیں ہی ہو. تو ایسے کیس میں کیا ہم ایک نیا سارٹنگ الگورتھم لکھیں؟ سارٹنگ الگورتھمس کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے جس میں کوئک سارٹ ہے، آپ کے پاس انسرشن سارٹ ہے، بہت سارے سارٹنگ الگورتھمس ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سارٹنگ الگورتھم چوز کریں اور وہ اس پرٹیکولر ڈیٹا ٹائپ کے لیے لکھیں. حالانکہ اگر آپ سوچیں کہ سارٹنگ کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں، سارے کمپیریزن بیسڈ سارٹنگ الگورتھمس میں، جو کہ انسرشن سارٹ، کوئک سارٹ، مرج سارٹ، یہ سارے الگورتھمس ہیں. اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ دو ایلیمنٹس کمپیئر کرتے ہیں، اور اگر دو ڈفرینٹ قسم کے کمپیریزنس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو صرف یہ کمپیریزن والی لائن ڈفرینٹ ہوگی. مثلا انٹیجر کے لیے ہم لکھ رہے ہوں گے if a is less than b، اسٹرنگ کے لیے لکھ رہے ہوں گے if string ڈاٹ کمپیئر a, b، اور اگر کوئی ہماری کسٹم ٹائپ ہے کسٹمر کی لیٹ سے تو ہم کہہ رہے ہوں گے کسٹمر ڈاٹ سم تھنگ از ایکولس ڈاٹ سم تھنگ. تو یہ جو تھوڑا سا بیچ میں پورشن ہے کوڈ کے یہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے، باقی سارا فنکشن سیم ہے. تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا فنکشن ہے، جو تھوڑا سا پارٹ چینج ہونا ہے، یہ پارٹ ایک سیپریٹ فنکشن میں موو کریں اور اس سارٹنگ کے فنکشن کو ایز اے پیرامیٹر بتا دیں کہ کمپیریزن کے لیے یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارٹنگ کے فنکشن میں اب جس پوائنٹ پہ کمپیریزن کرنا ہے وہاں پہ ایک فنکشن کال ایسی ہوگی جس کا ایڈریس ہمیں یا جس کا نام پہلے سے ڈکلیئرڈ نہیں ہوگا بلکہ وہ بائی پیرامیٹر آ رہا ہے، یعنی ایک ایسے پیرامیٹر میں which contains the address of that second function. یہ ایک انڈائریکٹ کال ہو رہی ہے، اسے ہم ڈیلیگیٹ کہتے ہیں. تو ڈیلیگیٹ کا سنٹیکس ہم کیسے لکھتے ہیں؟ بالکل جیسے ایک عام فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں اس طرح سے ہم ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں.
ایکسیپٹ کہ ہم اس میں ایک ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر دیتے ہیں. تو جب ڈیلیگیٹ کا کی ورڈ یوز کر دیتے ہیں تو ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایک ویریبل ہے, یہ ایک فنکشن نہیں ہے, یہ ایک ویریبل ہے جس میں کسی فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوگا. تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس کے آگے ہم فنکشن باڈی نہیں دیں گے, اس کے آگے ہم بریسز کے اندر کوئی کوڈ نہیں لکھیں گے, بلکہ سیمی کولن کر کے ختم کر دیں گے جیسے ویریبلس ہوتے ہیں. لیکن ان لائک ویریبلس اس کی ڈیکلیریشن فنکشن سے ملتی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہونا ہے. تو فنکشن کا ایڈریس اس میں اسٹور ہوگا, یہ ویریبل ہے, اور یہ پتا کیسے چلے گا؟ ڈیلیگیٹ کے کی ورڈ سے, اور سیمی کولن ہو کے یہ لائن ختم ہو جائے گی, اس کے آگے بریسز میں کوئی کوڈ نہیں ہوگا. ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے جس میں یہی سارٹنگ والے میتھڈ کو ہم نے انووک کیا ہے, اور اس ایگزامپل میں اس سارٹنگ کے ساتھ یہ کمپیریزن ہم نے ایز اے ڈیلیگیٹ پاس کیا ہے. تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ یہ دیکھیں, ہم نے ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کیا ہے جسے ہم نے کہا ہے پبلک ڈیلیگیٹ انٹ کمپیرر, اور آگے بالکل ہم نے دو آبجیکٹس پاس کیے جیسے بالکل ایک فنکشن ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن ان لائک فنکشن ہم نے آگے سیمی کولن دے کے اسے ختم کر دیا, اس کی بریسز میں کوئی باڈی موجود نہیں ہے. تو یہ یہاں پہ ایک ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن ہو رہی ہے کہ کمپیرر نام کے ڈیلیگیٹ ایک انٹیجر ریٹرن کرتا ہے اور دو آبجیکٹس لیتا ہے. اب ہمارا جو سارٹنگ الگوریتھم ہے وہ سارٹنگ الگوریتھم کمپیرر کو کال کر سکتا ہے ود اینی ٹائپ آف آبجیکٹس, اور کمپیرر اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں اس میں کسی فنکشن کا ایڈریس ڈالنا ہوگا. تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کلاس بنائی ہے پبلک کلاس نیم, اور اس کے اندر ہم نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دو سیپریٹ اسٹرنگز رکھے ہیں. اب کبھی ہمیں فرسٹ نیم پہ سارٹ کرنا ہو سکتا ہے, کبھی ہمیں لاسٹ نیم پہ سارٹ کرنا ہو سکتا ہے, تو ہم اس میں ملٹیپل فنکشنز بنا سکتے ہیں. ایسا کمپیرر بنا سکتے ہیں جو فرسٹ نیمز پہ سارٹ کرے, اور ایسا کمپیرر بنا سکتے ہیں جو لاسٹ نیمز پہ سارٹ کرے. یہاں پہ ہم نے ایگزامپل دی ہے فرسٹ نیمز کی, تو یہ ہم نے ایک بالکل نارمل فنکشن ڈکلیئر کیا, اس میں کوئی ڈیلیگیٹ اسپیشل چیز نہیں ہے ایکسیپٹ دیٹ اٹس سگنیچر میچز ود دا ڈیلیگیٹ. یعنی ہماری جو انٹینٹ ہے کہ اس فنکشن کا ایڈریس ڈیلیگیٹ میں ڈالیں گے, ہم نے اس فنکشن اور ڈیلیگیٹ کا سگنیچر ایگزیکٹلی سیم رکھا ہے, ادروائز ٹائپ وائلیشن ہوگی اور وہ اسائن نہیں ہو سکے گا. تو یہ سگنیچر کیا ہے؟ یہ پبلک اسٹیٹک انٹیجر ریٹرن ہو رہا ہے, اسٹیٹک میتھڈ ہے, اسے کوئی انسٹنس نہیں چاہیے, اور اسے دو آبجیکٹس پاس ہو رہے ہیں جو کہ ڈیلیگیٹ کی ڈیکلیریشن میں تھے, اور اس کے بعد کمپیئر فرسٹ نیمز. جس انسٹنسیشن میں ہم اسے کال کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں آبجیکٹس اسٹرنگز ہیں, اس لیے ہم نے ان دونوں آبجیکٹس کو اسٹرنگ میں کاسٹ کر کے اپنے پاس سیو کیا, اور اس کے بعد ہم نے اسٹرنگ ڈاٹ کمپیئر جو اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشن ہے اسے یوز کر کے ان دونوں کو کمپیئر کر لیا. اس کے بعد جو ہماری مین کلاس ہے اس کے اندر ہم نے ایک ارے بنائی ہے, اس سے 4-5 نیمز سے فرسٹ نیمز لاسٹ نیم سے انیشلائز کیا ہے, اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا ڈیلیگیٹ اسپیسیفک سنٹیکس ہے. ہم نے مین کے اسٹارٹ میں لکھا ہے کمپیرر سی ایم پی از اکول ٹو نیو کمپیرر, یعنی بالکل جیسے ایک ویریبل جسے ریفرنس ویریبل کو نیو کر کے ایک آبجیکٹ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے نیو کمپیرر کیا. تو ایک نیا آبجیکٹ بنا جس کے اندر کیا اسٹور ہوگا؟ صرف ایک فنکشن کا ایڈریس. تو اس کا مطلب ہے اسے نیو کرتے ہوئے ہمیں کسی فنکشن کا ایڈریس دینا ہوگا. ہم نے ابھی ایک فنکشن بنایا ہے کمپیئر فرسٹ نیمز, اور وہ چونکہ نیم کلاس کے اندر ہے اس کا فلی کوالیفائڈ نیم ہے نیم ڈاٹ کمپیئر فرسٹ نیمز. تو ہم نے یہ جو فنکشن نیم ہے جو ایک ریئل فنکشن ہے جس میں ہم نے ڈیلیگیٹ اسپیسیفک کچھ نہیں کیا ادر دین کہ اس کا سگنیچر میچ کرتا ہے, اس سے اسے نیو کر دیا. اور اب یہ جو سی ایم پی ہے یہ ایک ڈیلیگیٹ کا انسٹنس ہے جو اس نیم ڈاٹ کمپیئر فرسٹ نیم کو پوائنٹ کر رہا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم پی ایک ریفرنس ویریبل ہے جس کے اندر اس نیم ڈاٹ کمپیئر فرسٹ نیمز فنکشن کا ایڈریس پڑا ہوا ہے. اور اب جو سی شارپ ہمیں یہاں پہ سنٹیکس الاؤ کرتی ہے وہ سنٹیکس یہ الاؤ کرتی ہے کہ یہ سی ایم پی کو ایز اے ویریبل ہم پاس اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے فنکشن ہم اسے کال بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیلیگیٹس کی یعنی یوزفل فیچر ہے جس وجہ سے ہم ڈیلیگیٹس یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈریس پڑا ہے, یہ ایک ویریبل کی طرح بیہیو کرے گا, یہ پاس اراؤنڈ ہوگا, یہ ہم دوسرے فنکشنز کو پاس کر سکتے ہیں اور اسے ایز اے فنکشن انووک کر سکتے ہیں. اور جب ہم اسے ایز اے فنکشن انووک کریں گے
تو ایکچولی جس فنکشن کا ایڈریس اس کے اندر پڑا ہوگا وہ انووک ہوگا. تو یہ ایک انڈائریکٹ کال ہو رہی ہے. تو اگر اس سے نیکسٹ لائن ہم دیکھیں, اس کے بعد ہم نے 2 لائنس کے بعد لکھا ہے ایس ڈی ڈاٹ سارٹ اور اس کے اندر سی ایم پی کو ایز اے پیرامیٹر بھیجا ہے. یعنی ہم نے اس فنکشن پوائنٹر یا اس ڈیلیگیٹ کو ایز اے ویریبل مین سے ایک اور میتھڈ میں پاس کر دیا. اور سارٹنگ کا میتھڈ یہاں پہ ایک بڑا سمپل سارٹنگ الگورتھم امپلیمنٹ ہوا ہے, اور جس پوائنٹ پہ اس سے کمپیئر کرنا ہے وہ اپنا جو ایک پیرامیٹر ہے, اس پیرامیٹر کی آپ ٹائپ دیکھیں, اس کا پیرامیٹر ہے کمپیئرر کمپیئر. تو اس میں جو کمپیئرر ہے وہ اگر جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن دیکھی تھی, وہ ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن یہ ٹائپ بتا رہی ہے کہ کمپیئرر ایک ٹائپ ہے جو ایک فنکشن کا ایڈریس ہولڈ کرتی ہے. وہ فنکشن کیسا ہو, وہ فنکشن ایک انٹیجر لے سکتا ہے اور 2 آبجیکٹس ایز اے پیرامیٹر لیتا ہے, انٹیجر ریٹرن کرتا ہے. یہ ہماری ڈیلیگیٹ کی ڈکلیریشن بتا رہی تھی. تو کمپیئرر کو اب ہم تھرو آؤٹ دا پروگرام ایز اے ٹائپ یوز کر سکتے ہیں. اور ایکچوئل جو ہمارا پیرامیٹر ہے اس کا نام ہے کمپیئر. جب ہم نے اسے وہاں سے مین سے سی ایم پی پاس کیا جو کہ نیم ڈاٹ کمپیئر فرسٹ نیم کو پوائنٹ کر رہا تھا, تو وہ سی ایم پی کا ویریبل یہاں پہ ہمارے پاس کمپیئر پیرامیٹر کے اندر آیا. اس کمپیئر پیرامیٹر کو ہم نے اس سارٹنگ الگورتھم کے اندر بالکل ایز اے فنکشن یوز کیا, اور اس فنکشن کو ہم نے کمپیئر فنکشن کال کیا, اس کے اندر دونوں نیمز پاس کیے, اور اس کے بعد ہم نے اپنے سارٹنگ الگورتھم سے پروسیڈ کر لیا. تو یہ ایگزامپل ہم نے دیکھی جس میں ہمیں ڈیلیگیٹس یہ بینیفٹ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ہی سارٹنگ الگورتھم اور اس میں ہم پلگ ان کر سکیں کمپیئر کا فنکشن, یعنی 2 ایلیمنٹس کمپیئر کیسے ہونے یہ ہم پلگ ان کر سکیں. اس کے لیے ایک اور سولوشن ذہن میں آتا ہے جو ایکولی گڈ ہے پرابلی, کہ آپ ایک انٹرفیس بنا لیں کمپیئر کا, یعنی آئی کمپیئرر ٹریڈیشنلی چونکہ اس کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے, تو آئی کمپیئرر ایک بنا لیں جس کے اندر ایک کمپیئر میتھڈ ہو, اور پھر کوئی بھی کلاس جو آئی کمپیئرر کو امپلیمنٹ کرتی ہو اس کو سارٹنگ الگورتھم سارٹ کر سکے. ڈیلیگیٹس ایسے ہم دیکھیں گے ہمیں زیادہ فلیکسیبلٹی دیتے ہیں, اور ہم اس سے کے ساتھ ابھی ایونٹس کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کمبائن ہو کے ہمیں کیسے بینیفٹس دیتے ہیں. لیکن یہ دونوں سولوشنس اس پرابلم کے لیے نیٹ سولوشنس ہیں. جو نیٹ سولوشن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایک اف دین ایلس یا سوئچ اسٹیٹمنٹ لگائیں کہ ہم کس ٹائپ کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں. اسٹرنگ ہے تو اسٹرنگ ڈاٹ کمپیئر یوز کریں, انٹ ہے تو انٹیجر کمپیریزن یوز کریں. یہ اچھا سولوشن نہیں ہے. اچھا سولوشن ادھر انٹرفیسز کے تھرو یا ڈیلیگیٹس کے تھرو ہے, جس میں اس سارٹنگ کا الگورتھم کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ کمپیریزن کیسے ہو رہا ہے, بلکہ ادھر وہ ایز اے ڈیلیگیٹ پاس ہو رہا ہے جو کہ انڈائریکٹ کال کا ایک طریقہ ہے, یا وہ انٹرفیس میتھڈ کے تھرو انووک ہو رہا ہے, یعنی پولیمورفزم کے تھرو جو انڈائریکٹ کال کا دوسرا طریقہ ہے. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایونٹس کو. اور ایونٹس کیا چیزیں ہیں, یعنی ایونٹ ایک تو ہم نے ایونٹ ہینڈلنگ کے کنسیپٹ میں دیکھا ہے جو کہ یہاں پہ بڑا سملر کنسیپٹ ہے, لیکن یہاں پہ اب ہم ایک لینگویج فیچر کی بات کرنے جا رہے ہیں, یعنی سی شارپ کا ایک لینگویج فیچر جو آگے چل کے ہمیں ایکچوئل جیسے ایونٹس ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے, جو فائر ہوتے ہیں, ایونٹ پروڈیوسر ہوتا ہے, کنزیومر ہوتا ہے, اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو سی شارپ کے ایونٹس کیا ہیں؟ سی شارپ کے ایونٹس ایک ٹائپ آف کلاس ممبر ہیں جس کو ہم یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایونٹ, یعنی ہم خود پروگرام میں اسٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ ہے, اور اس ایونٹ میں جو انٹرسٹڈ ہے وہ اس ایونٹ میں رجسٹر کر سکتا ہے. یہاں پہ ہم کچھ سی شارپ کی ٹرمینالوجی ڈسکس کر رہے ہیں. ایک رجسٹر کا ورڈ کہ کسی ایونٹ کے ساتھ ہم رجسٹر کر سکتے ہیں اور کسی ایونٹ کو ہم فائر کر سکتے ہیں. یوزلی فائر کوئی ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ایک کلاس ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ ایونٹ میں نے اس ٹائم پہ فائر کرنا ہے جب یہ پرٹیکولر ایکچوئل ریئل لائف ایونٹ ہو یا ایکچوئل چینج ان سم تھنگ ہو, تو میں اس ایونٹ کو فائر کرنا ہے. اور ایونٹ کو فائر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اس ایونٹ کے ساتھ رجسٹر ہے اس کا رجسٹرڈ میتھڈ انووک ہو جائے. اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ رجسٹر کوئی میتھڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں, یعنی ہم فکس نیمز تو نہیں دینے جا رہے کیونکہ یہ ایک رن ٹائم پہ لسٹ ہے. تو جب ہم نے فکس نیم نہ دینا ہو کہ کیا کال ہو, انڈائریکٹ کال کرنی ہو, تو کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے ڈیلیگیٹس کے تھرو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونٹس کے لیے ڈیلیگیٹس ضروری ہیں.
تو ایونٹ کیا ہے؟ ایونٹ ایک طرح سے ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹس ہے. ہم اس لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ڈیلیگیٹ یہ سارے ڈیلیگیٹس ایڈ کر دو, اور پھر ایک سیکنڈ میکینزم ہے اس پوری لسٹ کے سارے ڈیلیگیٹس کو اکٹھے انووک کرنے کا. تو ایونٹ ہمارے پاس ایک نیو ٹائپ آف کلاس ممبر ہے جس کو ادھر فائر کر سکتے ہیں یا اس میں ایک میتھڈ رجسٹر کر سکتے ہیں. جب اسے فائر کرتے ہیں سارے رجسٹرڈ میتھڈز انووک ہوتے ہیں. جب اس ایونٹ کو میں کچھ میتھڈ رجسٹر کرتے ہیں تو اس کے رجسٹرڈ میتھڈ کی لسٹ میں وہ میتھڈ ایڈ ہو جاتا ہے. رجسٹرڈ میتھڈ میں میتھڈ کیسا ہوگا؟ تھرو اے ڈیلیگیٹ ہوگا. ایک ڈیلیگیٹ ہم پاس کریں گے کہ یہ جو کسی ایکچوئل میتھڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوگا اور وہ میتھڈ لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا. ہمارے پاس ڈیلیگیٹس کے لیے اکثر ہم جو ڈاٹ نیٹ کی اپنی لائبریری ہے اس میں بہت سارے ڈیلیگیٹس ڈیفائن ہیں جو ڈفرینٹ گوئی ایلیمنٹس یا ڈفرینٹ چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہم وہ ایگزسٹنگ ڈیلیگیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی ڈیلیگیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹائپ ڈیفینیشن کہ فنکشن کیا چیزیں لیتا ہے, کیا ریٹرن کرتا ہے, اور ہم نیا ڈیلیگیٹ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو اب ہم ایونٹس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم دو ایونٹس یوز کریں گے, ایک جو ہم نے خود ڈکلیئر کیا ہوگا اور ایک جو ہم ڈاٹ نیٹ کی لائبریری سے بورو کر رہے ہوں گے. یہ ایگزامپل ہے اور اس ایگزامپل میں ہم نے اسٹارٹ میں ایک ڈیلیگیٹ ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے پبلک ڈیلیگیٹ وائڈ اسٹارٹ ڈیلیگیٹ. کچھ ریٹرن نہیں کر رہا, کوئی اس کا پیرامیٹر نہیں ہے, بڑا سمپل سا ڈیلیگیٹ ہے. اٹ سیلف اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کیا تھا کہ یہ فنکشن نہیں ہے, یہ ایک ویریبل ہے جس میں فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوگا. ایکچولی یہ اس پوائنٹ پہ ویریبل بھی نہیں ہے, یہ ایک ویریبل کی ٹائپ ہے. جس ٹائپ کا ویریبل جس ٹائم پہ ہم بنائیں گے تو اس میں ایک فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہو سکے گا. اس کے بعد ہم نے جو ہماری کلاس ہے وہ ایک فارم سے ڈیرائیو کی ہے, اور ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے system.windows.form انکلوڈ کیا ہے. یہ اس کی ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. یہ بیسیکلی آپ کو ایک گوئی اپلیکیشن دے رہی ہے جس میں آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا, اس میں آپ کے پاس بٹن اور ڈفرینٹ فیسلٹیز آ جاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ اس ٹائم پہ اس لیے انکلوڈ کیے تاکہ ہم ڈاٹ نیٹ کی جو بلٹ ان ڈیلیگیٹ ٹائپس ہیں ان کی ایگزامپل لے سکیں. یہاں پہ ہم نے اس کے کنسٹرکٹر میں ایک بٹن کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اور اس بٹن کو ہم نے ڈفرینٹ پراپرٹیز سیٹ کی ہیں. یہ ساری اس کی پراپرٹیز ہیں, ٹیکسٹ, پیرنٹ, لوکیشن, اور یہ اسکرین پہ اپروپریٹلی اپڈیٹ ہوتا جائے گا جو ہم اسے لوکیشن دیں گے. اس کیس میں ہم نے اسے اس طرح سے لوکیشن دی ہے کہ وہ سینٹر آف ونڈو میں اپیئر ہو جائے. اس کے بعد یہ نیکسٹ لائن بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں ہم نے اس بٹن کا جس کا نام نے کلک می رکھا ہوا ہے, کلک می ڈاٹ کلک. اب یہ ڈاٹ کلک کیا چیز ہے یہاں پہ؟ یہ ڈاٹ کلک ایک ایونٹ ہے. ڈاٹ کلک یہاں پہ ایک ایونٹ ہے, اور ڈاٹ کلک ایک ایونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ ادھر یہ فائر ہو سکتا ہے یا اس میں ہم چیزیں رجسٹر کر سکتے ہیں. اسے فائر کس نے کرنا ہے؟ اسے فائر اس بٹن کے اس کوڈ نے کرنا ہے جو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ماؤس اس کے اوپر پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ اس ڈاٹ کلک کو فائر کرے گا. اور یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایک میتھڈ کہ جب یہ فائر ہو, جب یہ بٹن پریس ہو اور کوئی کوڈ ڈیٹیکٹ کرے کہ بٹن پریس ہوا ہے جس وجہ سے وہ اس ایونٹ کو مینولی فائر کرے, اس پوائنٹ پہ ہمارا میتھڈ بھی کال ہو, مے بی اور بھی کال ہو بٹ ہمارا بھی کال ہو. اس کے لیے ہم یہ سینٹیکس یوز کرتے ہیں پلس ایکول کا. تو پلس ایکول کا سینٹیکس یوز ہوتا ہے ایک نیا میتھڈ ایونٹ میں رجسٹر کرنے کے لیے یوزنگ اے ڈیلیگیٹ. اس کے بعد ڈیلیگیٹ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے نیو ایونٹ ہینڈلر, اور یہاں پہ ایونٹ ہینڈلر کیا ہے؟ ایونٹ ہینڈلر ایک بلٹ ان ڈیلیگیٹ ہے ڈاٹ نیٹ لائبریری کا. میں نے کہا تھا میں آپ کو دو ایگزامپلس دوں گا, ایک بلٹ ان ڈیلیگیٹ کی اور ایک کسٹم ڈیلیگیٹ کی. کسٹم ڈیلیگیٹ ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہم نے اسٹارٹ ڈیلیگیٹ رکھا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک یہاں پہ بلٹ ان ڈیلیگیٹ یوز کیا ہے ایونٹ ہینڈلر کا. ایونٹ ہینڈلر کا جو بلٹ ان ڈیلیگیٹ ہے وہ اس کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اسے ایک آبجیکٹ پیرامیٹر لیتا ہے, سینڈر آبجیکٹ, کون سے آبجیکٹ نے یہ ایونٹ سینڈ کیا ہے, جو اس کیس میں بٹن ہوگا, جو بٹن پریس ہوا ہے. اور سیکنڈ آرگومنٹ اس کا ایونٹ آرگومنٹس ہوتے ہیں, ایس اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہم ضرورت کے وقت آہستہ آہستہ دیکھتے رہیں گے. ریٹرن یہ کچھ نہیں کرتا, وائڈ ریٹرن کرتا ہے. تو چونکہ یہ ڈیلیگیٹ کی یہ اسپیسیفکیشن ہے
اور تو اس میں جو ہم نے فنکشن کا ایڈریس اسٹور کرنا ہے اس کے بھی ایگزیکٹلی یہی پیرامیٹرس ہونے چاہیے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آن کلک می کلکڈ ایک کنونشنل طریقہ ہے ایونٹ ہینڈلرس کا نام رکھنے کا. ایونٹ ہینڈلرس کے نام ہم آن سے اکثر شروع کریں گے, اس کے بعد جو اس پرٹیکولر بٹن یا جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کا نام, اور پھر جو ایونٹ کا پرٹیکولر نام ہے. مثلا یہاں پہ آن کلک می کلک کا مطلب ہے کہ وہ میتھڈ جو کلک می کے کلکڈ ہونے پر کال ہوگا, دا میتھڈ دیٹ ول بی کالڈ آن دا ایونٹ آف کلکڈ آن کلک می بٹن. سو یہ کنونشنل طریقہ, اس سے ایزیئر ہو جاتا ہے نام پڑھ کے فگر آؤٹ کر لینا کہ کون سا ایونٹ کب کال ہو رہا ہے. تو اس ایونٹ کے اندر ہم نے صرف ایک میسج باکس سے آؤٹ پٹ ڈسپلے کر دی. اس کے بعد اگر ہم واپس مین میں دیکھیں جو ہمارا کنسٹرکٹر تھا اس میں ہم نے ایک اسٹارٹ ایونٹ اور اس میں ہم نے پلس ایکول کیا کر کے نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ ڈالا, اور نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ میں اسٹارٹ ڈیلیگیٹ وہ کسٹم ڈیلیگیٹ ڈیکلیریشن ہے جو ہم نے اس پروگرام کے ٹاپ پہ دی تھی, جو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتی تھی, کچھ ریٹرن نہیں کرتی تھی. تو اس کے لیے اس کا ایک میچنگ فنکشن ہم نے بنایا ہے آن اسٹارٹ ایونٹ, جس کا کوئی پیرامیٹر نہیں, جس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے, اور اس کے اندر ہم نے صرف ایک میسج باکس سے ڈسپلے کر دیا ہے. یہ جو اسٹارٹ ایونٹ کا ایونٹ ہے یہ ہم نے کہاں ڈکلیئر کیا, یہ ہم نے کلاس کے اسٹارٹ میں ڈکلیئر کیا, پبلک ایونٹ اسٹارٹ ڈیلیگیٹ اسٹارٹ ایونٹ. تو ایونٹ کی ڈکلیریشن کرنے کے لیے ہم نے اسے بتانا ہے کہ اس ایونٹ کے لیے کس ٹائپ کے ڈیلیگیٹس اس میں اسٹور ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایٹ اے کوڈ لیول ایونٹ دیکھیں تو ایونٹ کیا ہے, ایونٹ ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹس ہے جسے ساروں کو اکٹھے کال کر سکتے ہیں, یعنی جسے ہم ایونٹ فائر ہونا کہہ رہے ہیں, اور اس لسٹ میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو ایونٹ از اے لسٹ آف ڈیلیگیٹ میتھڈس which can all be invoked at once by firing the event, and the second operation is you can add a new delegate method to this list. تو یہ جو ساری لسٹ ہے چونکہ یہ اکٹھے انووک ہونی ہے, ایک فائر آپریشن سے انووک ہونی ہے, تو ان سب کی آرگومنٹس اور ریٹرن سیم ہونی چاہیے. تو اس کیس میں ان سب کی آرگومنٹس ہم نے یہاں پہ بتا دی جب ایونٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور وہ کیسے بتائی, وہ ہم نے ایک ڈیلیگیٹ وہاں پہ مینشن کیا. ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ ڈیلیگیٹ مینشن کیا, جس کا مطلب ہے اس لسٹ میں ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ ٹائپ کی ہوں گی. تو ہم نے اس میں ایک ہی لسٹ میں ایڈ کیا ہے آن اسٹارٹ ایونٹ. واپس جو کنسٹرکٹر کے اینڈ میں دیکھیں کہ اسٹارٹ ایونٹ پلس ایکول نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ, اور نیو اسٹارٹ ڈیلیگیٹ ہم نے انسٹینشیٹ کیسے کیا, یعنی اس ڈیلیگیٹ اس فنکشن پوائنٹر کو انسٹینشیٹ کیا کس میتھڈ کے ایڈریس کے ساتھ, آن اسٹارٹ ایونٹ کے ایڈریس کے ساتھ. اور یہ جب انسٹینشیٹ کر کے ایک ریفرنس ویریبل بن گیا جو آن اسٹارٹ ایونٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, تو یہ ہم نے اسٹارٹ ایونٹ کی ڈیلیگیٹس کی لسٹ میں ایڈ کر دیا. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ لائن میں اسٹارٹ ایونٹ کو انووک کیا. کیسے انووک کیا, بالکل ایک فنکشن کال کی طرح. تو ہم نے دیکھا ہے کہ فنکشنز کو فنکشن کال کی طرح انووک کر سکتے ہیں, ڈیلیگیٹس کو فنکشن کال کی طرح انووک کر سکتے ہیں, ایونٹس کو فنکشن کال کی طرح انووک کر سکتے ہیں. فنکشن کو انووک کرتے ہیں تو جو فنکشن انووک کر رہے ہیں وہ انووک ہوتا ہے. ڈیلیگیٹس کو انووک کرتے ہیں تو جس ایکچوئل فنکشن کو وہ ڈیلیگیٹ پوائنٹ کر رہا ہے وہ انووک ہوتا ہے. اور ایونٹ کو انووک کرتے ہیں تو اس کی ڈیلیگیٹ لسٹ میں جتنے فنکشن ہیں وہ سارے کے سارے فنکشن انووک ہوتے ہیں. تو یہ تین طریقے ہم نے دیکھے میتھڈ انووکیشن جہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتی ہے. اور ایونٹس کے لیے دو سینٹیکس, ایک اس کی لسٹ میں چیزیں ایڈ کرنے کا, ایک اس کو فائر کرنے کا. تو جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو ہمارے پاس یہ میسج باکس میں آئی جسٹ اسٹارٹیڈ بھی اپیئر ہوگا, اور پھر جب ہم کلک کریں گے تو اس میں کلکڈ والا میسج اپیئر ہوگا. یہاں پہ ہم نے آن اسٹارٹ ایونٹ کو کہیں ڈائریکٹلی انووک نہیں کیا, اور ہم نے اس کے گرد جو ڈیلیگیٹ بنایا تھا وہ بھی ہم نے سیدھا اسائن کر دیا, وہ ہمارے پاس کسی ویریبل میں نہیں کہ کسی ڈیلیگیٹ کے تھرو بھی انووک کر سکیں. یہ ایک سیکنڈ لیول آف انڈائریکشن ہے کہ ہم نے اسے ایک ایونٹ کے تھرو انووک کیا, اور اس ایونٹ کی ڈیلیگیٹ لسٹ میں ایک ڈیلیگیٹ تھا جو اس میتھڈ کو پوائنٹ کرتا تھا. اس کے مین کے اندر ہم نے ایک اپلیکیشن ڈاٹ رن کر کے یہ اپنی نئی کلاس انسٹینشیٹ کر کے پاس کی ہے. یہ بیسیکلی ونڈوز فارمز کا طریقہ ہے جس کو ہم پھر کسی وقت تھوڑا سا ٹچ کریں گے, جس میں آپ کے پاس یہ گوئی ڈسپلے ہو جائے گی. رائٹ ناؤ اس کو مینشن کرنے کا مقصد صرف ایونٹس کو سمجھانا تھا, جو سی شارپ کا ایونٹس کا فیچر کیا ہے. تو سی شارپ کا ایونٹس کا فیچر ایک چیز ہے, اور جو ریئل لائف میں ایونٹس ہو رہے ہیں, بٹن کلک ہونا, کوئی اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, وہ ساری ایک سیپریٹ چیز ہے. اس پروگرام کو
کمپائل کرنے کے لیے آپ کو اس کے ویژول اسٹوڈیو کے اندر اس کا ریفرنس ایڈ کرنا ہوگا system.drawing.dll یا systems.windows.forms.dll کا. تو ادھر آپ اس پروگرام کو کمپائل کر سکتے ہیں ویژول اسٹوڈیو میں یہ ریفرنسز ایڈ کر کے, یا ایک ایزیئر طریقہ ہے کہ آپ ایک نیو ونڈوز فارمز پروجیکٹ بنا لیں اور اس کے اندر یہ ریفرنسز آلریڈی ایڈیڈ ہوں گے. لیکن یہ صرف آپ کو یہ پرٹیکولر ایگزامپل رن کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. ابھی ہم نے ونڈوز فارمز کو کوئی ڈائریکٹلی ڈسکس نہیں کیا, ابھی ہم C# کے لینگویج فیچرز ڈسکس کر رہے ہیں. تو دو بہت ہی امپورٹنٹ لینگویج فیچرز آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ڈیلیگیٹس اور ایونٹس. ڈیلیگیٹس جسٹ ایک فنکشن پوائنٹر ہے, ایک فنکشن کا ایڈریس ہوتا ہے, ڈیلیگیٹ کو انووک کرنے سے وہ اسٹورڈ فنکشن انووک ہوتا ہے. ایونٹس ایک لسٹ آف ڈیلیگیٹ فنکشنز ہیں جن سب کی ٹائپ سیم ہے اور ان کو فائر کر کے سب کو اکٹھے انووک کر سکتے ہیں. اس لسٹ میں پلس ایکول کے سینٹیکس سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں. جب ہم ایک ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کریں گے تو ہم ایکسٹینسولی ایونٹس اور ڈیلیگیٹس جو C# ایونٹس اور ڈیلیگیٹس ہیں انہیں یوز کریں گے. نیکسٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کا. ایکسیپشن ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے, اور اس سے پہلے ایکسیپشن کیا ہوتی ہے. اگر آپ نے C# میں یہ ٹاپک پڑھا ہے تو آپ کو کافی فیملیئر لگے گا کہ C# میں اور C++ میں ایکسیپشن ہینڈلنگ میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. لیکن اگر نہیں بھی پڑھا تو ہم ایکسیپشنس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ .NET کی لائبریری اور C# کافی ایکسٹینسولی ایکسیپشنس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بہت ساری سچویشنس کو صرف ایکسیپشن سے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ایکسیپشنس ان جنرل جو تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ایب نارمل پروگرام کنڈیشنز جنہیں ہم نارمل پروگرام فلو میں ہینڈل نہیں کرنا چاہتے. مثلا ہم ایک الگورتھم لکھ رہے ہیں جو فائل پہ کوئی ٹرانسفارمیشن کرے گا, اور اس الگورتھم میں ہم لیٹ سے وہ ڈسک فیل ہو گئی یا ہم اس فائل سے کسی وجہ سے ریڈ نہیں کر پائے, یعنی یا ایک ہم JPEG کو ریڈ کر کے اسے ہم کسی اور فارمیٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر کچھ ہیڈر کرپٹ ہے اس کا, یا اس میں کچھ ڈیٹا کرپٹ ہے, یا اس کا ڈیٹا ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور ہاف آف دا امیج پڑا ہے بٹ وہ کرپٹ ہو گیا ہے. تو یہ اسپیشل ہینڈلنگ چیکس ہیں جنہیں ہم ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم انہیں نارمل پروگرام فلو میں ہینڈل نہ کریں. نارمل پروگرام فلو میں چیزیں کیسے ہینڈل ہوتی ہیں, ایف کے تھرو. یعنی ہم ایک فنکشن کال کرتے ہیں, اس میں ہم نے کچھ لائنس ریڈ کی, اگر وہ اس کے بعد ہم نے کمپیریزن چیکس لگائے کہ یہ اتنی ہی ہیں جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا اس میں وہی ویلیو ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, نہیں ہے تو ہم ایک ایرر ریٹرن کریں, جس فنکشن میں ایرر گیا وہ اس کنڈیشن میں کوئی ایرر ریٹرن کرے, اینڈ سو آن. تو اسپیشلی جب یہ کالز بہت ڈیپ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل کا ہیڈر پڑھے, اس نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل کی ٹائپ پڑھے, اس نے ایک فنکشن کال کیا جو فائل ریڈ کرے, وہاں پہ کوئی ایرر آ گیا. اب کیا اس پوری چین میں یہ ایرر چیک لگانا ضروری ہے, یا وہ پروگرام جس نے یہ ٹوٹل JPEG ریڈ کرنے کو کہی تھی اسے ہی سیدھا بتا دیں کہ ایک ایب نارمل کنڈیشن آ گئی ہے جس میں یہ پروگرام کی فائل ریڈ ہی نہیں ہو رہی, جس میں یہ JPEG پڑا ہے وہ فائل ریڈ ہی نہیں ہو رہی. تو ایسی کنڈیشنز کو ایب نارمل کنڈیشنز کہتے ہیں, جسے ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کے لیے ہم کچھ کی ورڈس انٹروڈیوس کریں گے نئے, ٹرائی کا, کیچ کا اور فائنلی کا. اگر آپ C++ سے فیملیئر ہیں ایکسیپشن ہینڈلنگ ان C++, تو وہاں پہ ٹرائی اور کیچ ہوتا ہے, C# میں فائنلی بھی ہے. تو ٹرائی اور کیچ کیسے کام کرتے ہیں؟ ایسا کوڈ جس کے اندر کوئی ایکسیپشن آ سکتی ہے اس سارے کوڈ کو ہم ٹرائی بلاک کے اندر لکھتے ہیں. یعنی ہم ایک ٹرائی بلاک لکھتے ہیں جس کا سینٹیکس بس ہوتا ہے کہ ٹرائی اور آگے بریسز میں کوڈ, اسے کہتے ہیں ٹرائی بلاک. اور ٹرائی بلاک کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں جس میں ہمارے خیال میں جس میں ہم مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیپشن آ جائے تو اسے ہم ہینڈل کر لیں. تو اس ٹرائی بلاک کے امیڈیٹ بعد ہم کیچ بلاکس لکھتے ہیں. کیچ بلاک اسی طرح کیچ, اور آگے پیرنتھسز میں کوئی ایکسیپشن ٹائپ, اور پھر بریسز میں کوڈ. تو ہوگا کیا کہ ٹرائی بلاک کے اندر اگر کوئی ایکسیپشن آئے گی اور وہ ایکسیپشن کسی ٹائپ کی ہوگی. اب یہ ہم ایک پہلا ہم نے کنسیپٹ ڈسکس کیا کہ ایکسیپشن ہوتی کیا ہے, اب نارمل کنڈیشنز ہوتی کیا ہیں,
ایک ایگزامپل کے ساتھ. نیکسٹ چیز یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن آ گئی, یا ایک اور طرح سے ہم اسے کہتے ہیں کوئی ایکسیپشن ریز ہو گئی, تو ایکسیپشن ہمیشہ کسی پرٹیکولر ٹائپ کی ریز ہوتی ہے. یعنی ایکسیپشن بیسیکلی کیا ہے, ایک ویریبل ہے. ایک ویریبل ہے جو کسی ایکسیپشن کلاس سے ڈیرائیوڈ کسی بھی کلاس کا ویریبل ہوگا, اور وہ ویریبل جب ہم تھرو کریں گے, یہ ایک اور ہم ایکسیپشن ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن تھرو ہوتی ہے. ایکسیپشن تھرو کیسے ہوتی ہے؟ ایک سمپل میتھڈ, ایک سمپل سینٹیکس ہے جس کی ہم بات کریں گے تھرو سے. یعنی تھرو کے کی ورڈ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیپشن آ گئی. تو ابھی تک ہم نے 4 کی ورڈ ڈسکس کر لیے, ٹرائی, کیچ, فائنلی اور تھرو. ہم اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے. تو تھرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایکسیپشن ریز کر دو. کسی ایکسیپشن کو تھرو کرنا یا کسی ایکسیپشن کا ریز ہو جانا یہ ایک ہی بات ہے. تو جب کوئی ایکسیپشن ہم تھرو کرتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کالر اسے کیچ کرے گا. ایک تو بڑا سمپل طریقہ ہے کہ میں ٹرائی بلاک کے اندر ایک ایرر کنڈیشن دیکھوں, اف سے مجھے پتا چلا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, فائل ریڈ نہیں ہوئی, اور اس کے اندر سے میں تھرو کر دوں, اور نیچے جا کے ٹرائی بلاک کے فوراً بعد جو کیچ بلاک ہے وہاں پہ میں وہی ایکسیپشن کیچ کروں اور وہاں سے کوڈ آگے چل پڑے. تو اگر ایکسیپشن ہینڈلنگ صرف اتنا دے, اتنی فیسلٹی دے, تو یہ کام ہم گو ٹو سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اف کے اندر یہ چیک کریں کہ وہ پروگرام میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, اور آ گئی ہے تو گو ٹو این ایرر اسٹیٹ, اور ایرر اسٹیٹ پہ ہم ایرر ہینڈلنگ کر دیں. اگر ہم ایک ہی پروگرام کے اندر یا ایک ہی فنکشن کے اندر ٹرائی کے اندر کچھ تھرو کر رہے ہیں اور آگے جا کے کیچ کر رہے ہیں تو یہ ایکچولی ایگزیکٹلی گو ٹو کی طرح ہے. فائدہ کب ہوتا ہے؟ فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم ٹرائی بلاک کے اندر سے کوئی اور میتھڈ کال کریں جو کہ پاسبلی کوئی اور میتھڈ کال کرے اور وہاں سے ایکسیپشن تھرو ہو. یعنی ایک نمبر آف میتھڈ کالز ہو, ایک چین آف میتھڈ کالز ہو, اور اس چین میں کوئی میتھڈ ایک ایکسیپشن تھرو کرے. لیٹ سے وہ فائل ریڈ ایکسیپشن تھرو کرتا ہے کہ فائل ریڈ نہیں ہو پا رہی. تو جب یہ ایکسیپشن تھرو ہوگی تو کمپائلر نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس میتھڈ میں یہ ایکسیپشن تھرو ہوئی ہے وہاں پہ کوئی کورسپونڈنگ کیچ بلاک ہے, اگر اس کا کوڈ ایک ٹرائی بلاک کے اندر ہے, اور اگر اس کا ٹرائی بلاک میں نہیں ہے یا کوئی میچنگ کیچ نہیں ہے تو یہ اس کی کالر میں دیکھے گا, اور اگر اس کے کالر میں بھی نہیں ہے تو اس کے کالر میں دیکھے گا, until it finds a method جس کے اندر یہ جو چین آف کالز گئی ہوئی تھی وہ ایک ٹرائی بلاک کے اندر ہو. once it finds that method, یہ اس کی کیچ کے جو بلاکس ہیں جس کی ابھی ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے, اس کیچ کے بلاکس میں دیکھے گا کہ کیا کوئی کیچ کا بلاک ہے جس کی جو مینشن ٹائپ ہے وہ میچ کرتی ہے اس ویریبل کی ٹائپ سے جو تھرو ہوا ہے. اگر اسے ایک میچنگ کیچ بلاک مل جاتا ہے تو وہ اس میچنگ کیچ بلاک کو انووک کر دے گا اور وہ کیچ بلاک چلنے لگ جائے گا. اور جب یہ کیچ بلاک ختم ہوگا تو ایگزیکیوشن ریزیوم ہوگی جس میتھڈ میں یہ کیچ بلاک ہے اس کے ٹرائی کیچ کے بعد سے. یعنی اب ہم وہ جو ڈیپ چین آف کالز میں گئے ہوئے تھے وہ ساری ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ساری بیچ میں میتھڈ کالز کی چین تھی ان سب کو یہ فائل ریڈ ایرر سے کنسرن ہونے کی ضرورت نہیں. وہ سارے میتھڈز یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ فائل ہمیشہ ریڈ ہوگی, اور اگر کسی کیس میں لوور لیول پہ جا کے ڈیٹیکٹ ہوا کہ فائل ریڈ نہیں ہو سکتی تو یہ سارے میتھڈ خود ہی سے اسکپ ہو جائیں گے اور جہاں پہ کیچ ہینڈلر لکھا ہوا ہے وہ انووک ہو جائے گا. اس سے ہماری اب نارمل کنڈیشنل ہینڈلنگ سمپلیفائی ہو گئی کہ اب جو میتھڈ یہ اب نارمل کنڈیشن ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور جو ریئلی اسے ہینڈل کر سکتے ہیں ان دو میں یہ کوڈ ہے. اگر ہم اف دین ایلس اور ریٹرن ٹائپ سے کرتے تو اس چین میں ہر میتھڈ کو یہ اف ایلس لگانا پڑتا. لیکن اس میں تھوڑا سا اور مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیچ میں ایسا میتھڈ ہو جس نے کچھ کلین اپ کرنا ہو, یعنی اس نے ایک سیکنڈری فائل اوپن کر لی جسے کلوز کرنا ہے, یا اس نے ایک نیٹ ورک کنیکشن اوپن کر لیا جو کلوز کرنا ہے. ان کامن ہے لیکن کرنا پڑ سکتا ہے.
اس کے لیے ایک تیسرا کنسٹرکٹ ساتھ ہے فائنلی کا، ٹرائی کیچ فائنلی. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹرائی بلاک لکھیں اور اگر ہم نے کچھ کیچ نہیں کرنا تو سیدھا فائنلی بلاک لکھ دیں، یا ٹرائی بلاک لکھیں اور پھر جو چیزیں کیچ کرنی ہے وہ، اور پھر فائنلی بلاک. فائنلی بلاک کیسے لکھتے ہیں؟ فائنلی کا کی ورڈ اور اس کے آگے بریسز. فائنلی بلاک کیا کرتا ہے؟ فائنلی بلاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈ جو فائنلی بلاک کے اندر ہے یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہی ہونا ہے ویدر ایکسیپشن آئے یا نہ آئے. تو اب کیا ہوگا کہ اگر تو ایکسیپشن نہیں آتی ساری کالز ٹرمینیٹ ہوں گی، یہ ٹرائی بلاک ختم ہوگا، اور ٹرائی بلاک ختم ہونے کے بعد کیچ والے ہینڈلرز نہیں چلیں گے اور فائنلی والا بلاک پھر بھی چلے گا. اور اگر ایکسیپشن آ گئی تو وہ سارے فنکشنز ٹرمینیٹ ہوں گے اور یہ ریلیونٹ کیچ ہینڈلر چلے گا جس کے بعد فائنلی بلاک چلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چین میں بیچ میں کوئی ایسا میتھڈ ہو، بیچ میں ایک میتھڈ ہے جس نے کچھ کیچ نہیں کرنا لیکن کچھ کلین اپ کرنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کوڈ ٹرائی بلاک کے اندر لکھے گا اور کلین اپ کا کوڈ فائنلی بلاک میں لکھے گا. اب کیا ہوگا کہ جب یہ ساری فنکشنز ٹرمینیٹ ہوں گے کہ کسی میں کوئی کیچ ہینڈلر نہیں ہے تو باقی سارے تو ٹرمینیٹ ہوتے جائیں گے، لیکن جس میں فائنلی بلاک ہے اس کا فائنلی بلاک ضرور چلے گا. اس سے ہم ریسورس کلین اپ کر سکتے ہیں. تو اب ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہماری ایگزامپل ہے جس میں ہم نے سسٹم اور system.io کو کے ساتھ یوزنگ کیا، یعنی ان لائبریریز کو انکلوڈ کیا. ایک کلاس بنائی اور اس کلاس کے اندر مین میتھڈ ہے جس کے اندر ہم نے فائل ڈاٹ اوپن ریڈ کیا اور ایک فائل کا نام دیا، اور یہ والی فائل اوپننگ ہم نے کی ٹرائی بلاک کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے کیچ کی ایکسیپشن EX. اور ایکسیپشن وہ بیس کلاس ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی تھی کہ یہ ہر ایکسیپشن کی بیس کلاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسیپشن آئے گی تو یہ کیچ بلاک اسے کیچ کر لے گا. اور اس کے اندر ہم نے صرف کنسول پہ رائٹ کر دی EX.toString. جو toString کا ایکسیپشن کا فنکشن ہے وہ ایکسیپشن کا ایک میننگ فل نیم دے دیتا ہے، ایک میننگ فل ڈسکرپشن دے دیتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایکسیپشن آئی ہے. سنٹیکس وائز آپ دیکھیں کہ ٹرائی بلاک ہے، ٹرائی کے آگے بریسز میں کوڈ لکھا ہے، اس کے بعد کیچ بلاک ہے، کیچ بلاک میں پیرامیٹر ہے جس میں ایکسیپشن کس ٹائپ کی ہم کیچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس ٹائپ کے بعد ایک ویریبل نیم ہے جس میں وہ ایکچوئل تھرون ایکسیپشن ہمارے پاس کیچ ہوگی، اور اس کے بعد بریسز کے اندر ایک بلاک آف کوڈ ہے جو ایگزیکیوٹ ہوگا. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دیکھیں جس میں نے صرف 2 کیچ بلاکس شو کیے کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر ایکسیپشنز ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. مثلا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلی ایگزامپل میں جو پہلے دیکھی تھی کہ ایکسیپشن ساری ایکسیپشنز اس کیچ بلاک میں کیچ کر لو. اب میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ہم نے 2 کیچ بلاکس لکھ دیے ہیں جس میں سے پہلا کیچ بلاک فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن اور اس کے آگے ایک ویریبل نیم ہے، اس ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے، اور دوسرا کیچ بلاک ایکسیپشن EX یعنی آل ریمیننگ ایکسیپشنز کیچ کر رہا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے وہ آلدو کہ سیکنڈ کیچ بلاک کو سیٹسفائی کرتی ہے لیکن وہ فرسٹ کیچ بلاک میں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کیچ بلاکس سیکوینس میں ریزالو ہوتے ہیں. فرسٹ کیچ بلاک جو اس ایکسیپشن کو سیٹسفائی کر رہا ہو، یعنی جو اس ایکسیپشن اس کے اندر آ سکتی ہے، اس کے پیرامیٹرز پہ کاسٹ ہو سکتی ہے، وہ کیچ بلاک انووک ہو جائے گا. تو فرسٹ کیچ بلاک جو اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، یا فرسٹ کیچ بلاک جس کی ٹائپ ایسی ہے جو تھرون ایکسیپشن کی ایدر بیس ہے یا ڈائریکٹلی وہی ٹائپ ہے، وہ کیچ بلاک انووک ہوگا اور باقی سارے کیچ بلاک اسکپ ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ایکسیپشن کو ہم کہتے ہیں کہ ببل اپ ہوتی ہوئی جس جگہ تھرو کی ہے اس جگہ سے ببل اپ ہوگی، آؤٹر کال میں جائے گی، اگر کوئی کسی جگہ کیچ نہیں ہوتی پھر ببل اپ ہوگی، اور اس طریقے سے کسی ڈفرینٹ میتھڈ میں جا کے یہ کیچ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ہم نے بات کی ایکسیپشنز ببل اپ ہوتی ہیں، یعنی ایکسیپشن کوئی پروگرام تھرو کرتا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ریز ہے، ایکسیپشن ریز کرنا، اس کے بعد وہ اگر اس پرٹیکولر میتھڈ میں کیچ نہیں ہے تو وہ ببل اپ ہو کے کالر میں آئے گی، وہاں سے ببل اپ ہو کے کالر میں آئے گی. تو یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر کوئی بھی کیچ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟
اگر کوئی ایکسیپشن ایسی تھرو ہوتی ہے جسے سیکوینس میں کوئی بھی کیچ نہیں کرتا تو آپریٹنگ سسٹم اس کو کیچ کر کے اسپیشل یعنی ہمارا سی شارپ کا کمپائلر ایسا کوڈ لکھے گا کہ جس سے ان کاٹ ایکسیپشن ساری آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائیں گی جو ہمارے پروگرام کو کریش کر دے گا. آپ کو ایک میسج دیکھنا یاد ہوگا, بعض کا لکھا آتا ہے فرسٹ چانس ایکسیپشن ان اے پروگرام اور ان کاٹ ایکسیپشن ان اے پروگرام اور ایکسیپشن ناٹ کاٹ جس وجہ سے وہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوگا. اس میں فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, لیکن اگر کوئی ایکسیپشن کیچ نہیں ہوتی تو آپ کا پروگرام کریش کر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کریش نہ ہو یعنی گریسفلی ٹرمینیٹ ہو ہمیشہ, تو آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ کوئی ایکسیپشن ان کاٹ آپ کے پروگرام سے باہر نہ جائے, ہمیشہ ایکسیپشن کیچ ہو اور کسی طریقے سے آپ اسے ہینڈل کریں. آپ یوزر کو کہہ دیں بھائی یہ پرٹیکولر آپریشن نہیں ہو سکتا, یہ فائل نہیں اویلیبل. یہ نہ ہو کہ آپ کا پروگرام کریش کر رہا ہو اور میسج آ رہا ہو کہ اس میں کوئی ایکسیپشن تھی جو کیچ نہیں ہوئی. فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. جو فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس ایکسیپشن کے بعض اوقات میسج آتے ہیں, یوزلی یہ میسج آپ کو تب آئیں گے جب آپ کا ڈیبگر اٹیچڈ ہوگا. تو جب ڈیبگر اٹیچ ہوتا ہے تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم یہ کوشش کرتا ہے کہ ڈیبگر اس چیز کو ہینڈل کر کے یوزر کو کسی طرح سے دکھا دے کہ بھئی یہ ایکسیپشن آئی ہے, اور اگر یوزر اس کے بعد اسے فورس کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک سیکنڈ چانس ایکسیپشن آتی ہے جس پہ وہ پروگرام ڈیبگر سمیت کریش ہو جائے گا. تو ڈیبگر یہ کرتا ہے کہ جب فرسٹ چانس ایکسیپشن آتی ہے تو آپ کو وہاں سے آگے نہیں جانے دیتا, بتا دیتا ہے بھائی پروگرام کریش ہو گیا, یہ اس کی اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ پہ اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو خیر ہم ڈائریکٹلی کبھی فرسٹ چانس سیکنڈ چانس سے نہیں ڈیل کرتے, یہ میں آپ کو ایرر میسیجز بتا رہا تھا تو اس میں بعض اوقات آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا. مین کنسیپٹ یہ ہے کہ ایکسیپشنز ہمیشہ کیچ ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایف میں ایک ایرر کنڈیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایف دس از این ایرر کنڈیشن, تو اس کی باڈی میں آپ کچھ آؤٹ پٹ کر کے پروگرام گریسفلی ٹرمینیٹ کرنا چاہیں گے. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ لیٹ سے آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرنے لگیں اور آپ نے ایک ایرر چیک لگایا کہ ڈیوائڈ کر جس سے کر رہے ہیں وہ زیرو تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ نے چیک تو لگا لیا اس کے بعد بھی چلتے رہیں, جب وہ زیرو سے ڈیوائڈ ہو پروگرام کریش ہو جائے. اس کے بجائے آپ یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ اسے ہینڈل کریں اور یوزر کو کوئی آؤٹ پٹ دیں کہ بھئی یہ اس نمبر سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. تو ایکسیپشنس کو گریسفلی ہینڈل کرنا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ آپ کا پروگرام اس طریقے سے آپریٹنگ سسٹم کریش نہ کرے, یوزر کو پرسیو یہ نہ ہو کہ آپ کے پروگرام میں بگ ہے یا ایشو کوئی پرابلم ہے. تو یہ ایکسیپشنس میں ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی ہے ٹرائی کیچ کے ساتھ, اور ایکسیپشن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملٹیپل کیچ بلاکس لکھ سکتے ہیں, جس میں ایک زیادہ اسپیشلائز کیچ بلاک اگر ہے تو اسے پہلے لکھنا ہے کیونکہ وہ لینئرلی ریزالو ہو رہا ہے. اور تیسری ہم نے بات کی تھی فائنلی کی. فائنل کی ابھی تک ہم نے ایگزامپل نہیں دیکھی, تو اب ہم فائنلی کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے دو فائل سٹریمز بنائی ہیں اور فائل سٹریمز کو کلوز ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس پروگرام میں کوئی ایکسیپشن آ جاتی ہے, لیٹ سے اسٹریم 2 کے اوپن کرتے ہوئے ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے, تو اسٹریم 1 کو پھر بھی کلوز ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی ریسورس جو ہم اوپن کریں, نیٹورک ریسورس ہو, فائل ریسورس ہو, اسے اوپن کرنے کے بعد ہمیں کلوز کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے ٹرائی بلاک کے بعد ایک کیچ بلاک لکھا جو کیچ آل ہے, جس کے اندر ایکسیپشن ٹائپ کا ویریبل کیچ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ہم نے ایک لائن آؤٹ پٹ کر دی ہے. اور اس کے بعد یہ نیا سنٹیکس ہے, ہم نے فائنلی کا کی ورڈ یوز کیا اور اس کے آگے بریسز میں کوڈ لکھا. یہاں پہ ہم نے بریسز میں یعنی پیرنتھیسز میں کوئی ایکسیپشن ٹائپ نہیں دی, کیونکہ یہاں پہ یہ فائنلی بلاک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاک چلنا ہی چلنا ہے ویدر ایکسیپشن آئے یا نہ آئے. فائنلی بلاک کے اندر ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ اف آؤٹ اسٹریم ناٹ نل تو آؤٹ اسٹریم کو کلوز کر دیں, اف ان اسٹریم ناٹ نل تو ان اسٹریم کو کلوز کر دیں. اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ دونوں اوپن ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اگر یہ فائنلی بلاک میں ابھی تک کوئی ایکسیپشن نہیں آئی اور ہم فائنلی میں آ گئے ہیں تو یہ دونوں اوپن ہوں گی. اگر کوئی ایکسیپشن آ گئی ہے تو جس اسٹریم کی اوپننگ میں ایکسیپشن آئی تھی وہ والی اسٹریم اوپن نہیں ہوگی. اس کے بجائے ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کوڈ ڈپلیکیٹ کریں, ہم کیچ بلاک میں بھی کوڈ لکھیں, ہم فائنلی کے بعد بھی کوڈ لکھیں. یعنی اگر ہمارے پاس یہ فائنلی کی فیسلٹی موجود نہ ہو تو ہمیں یہ کوڈ دو جگہ لکھنا پڑے گا. تو فائنلی کی وجہ سے
ہم یہ کوڈ ایک جگہ مینشن کر رہے ہیں, ادروائز ہم ایک کیچ بلاک کے اندر بھی دیتے, اینڈ پہ بھی دیتے کہ اگر ایکسیپشن آ جائے تو بھی کلین اپ کرو, نہ آئے تو بھی کلین اپ کرو. بلکہ اگر ملٹیپل کیچ بلاکس ہیں تو ہر کیچ بلاک میں کلین اپ کوڈ ڈالنا پڑتا, ہر کیچ بلاک میں ڈالنا پڑتا اور ایک بار فنکشن کے اینڈ میں ڈالنا پڑتا. اور اگر ہم ایکسیپشن کیچ ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف کلین اپ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی ایگزامپل ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی کہ ایک فنکشن ایکسیپشن تھرو کرتا ہے, اس کا کالر کلین اپ کرنا چاہتا ہے اور اس کا جو فردر کالر ہے وہ اس ایکسیپشن کو ریئلی ہینڈل کرنا چاہتا ہے. ایسے کیس میں ہمارے پاس کوئی کیچ بلاک ہی نہیں ہے. ایسے کیس میں سی پلس پلس میں کیا کرتے تھے, سی پلس پلس میں تھوڑا سا ورک اراؤنڈ کرتے تھے کہ جو یہ نہیں کیچ کرنا چاہتا یہ بھی ٹرائی بلاک کے تھرو کیچ کرے, اور پھر کیچ کرنے کے بعد جو اس نے کلین اپ کرنا ہے وہ کلین اپ کرے, اور اس کے بعد وہ ایکسیپشن دوبارہ تھرو کرے, جو کہ ایک ذرا ورک اراؤنڈ ہے اس ایشو کا کہ ہمارے پاس فائنلی نہیں ہے. لیکن فائنلی ہمیں نیٹلی اس پرابلم کو سالو کرنے دیتا ہے, اس کوڈ ڈپلیکیشن کو ایوائڈ کرتا ہے کہ ہم صرف ایک جگہ پہ یہ سارا کوڈ کلین اپ کا مینشن کر سکتے ہیں. تو ٹرائی کیچ فائنلی یہ تین کی ورڈس ہیں. تھرو کا کی ورڈ ہے جس کو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. یوزلی ہم ٹرائی کیچ فائنلی اس کورس میں اور موسٹ آف دا پروگرامنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈاٹ نیٹ لائبریری سے جو ایکسیپشنس تھرو ہو رہی ہیں انہیں کیچ کرنے کے لیے, اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اسے اسٹڈی کیا ہے, جس لیے میں نے آپ کو تھرو کی ایگزامپل نہیں دی, آلدو کہ وہ کوئی کمپلیکیٹڈ سینٹیکس نہیں ہے. لیکن ان جنرل چونکہ اب نارمل کنڈیشنز ہماری اپنی ڈیٹیکٹڈ یوزلی نہیں ہوں گی, یوزلی وہ کوئی فائل سسٹم, نیٹورک سسٹم یا جو ڈاٹ نیٹ کی لائبریری ہے وہ کوئی اب نارمل کنڈیشن ڈیٹیکٹ کر کے دے رہی ہوگی, اس لیے میں آپ کو تھرو کے سینٹیکس میں نہیں لے کے گیا. اگر آپ کے اپنے پروگرام میں کوئی ایرر ہے آپ اسے اف کنڈیشن سے ہینڈل کریں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا, ہم نے ڈیلیگیٹ اسٹڈی کیے, ہم نے ایونٹ اسٹڈی کیے, اور ہم نے ایکسیپشن ہینڈلنگ اسٹڈی کی. اور یہ تینوں چیزیں ہم سی شارپ کے اندر ایونٹ ڈریون پروگرامنگ میں بہت ایکسٹینسولی یوز کریں گے. ایز اے سمری, ڈیلیگیٹس انڈائریکٹ میتھڈ ہے فنکشن کو کال کرنے کا, ایک انڈائریکٹ میتھڈ کال ہے. کیا ہوتا ہے ڈیلیگیٹ؟ جسٹ ایک ویریبل ہوتا ہے جس کے اندر ایک فنکشن کا ایڈریس اسٹور ہوتا ہے, لیکن انووک ہو سکتا ہے جسٹ لائک اے فنکشن, اور جب انووک ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فنکشن اسٹورڈ ہے وہ انووک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ویریبلس کے بینیفٹ بھی دیتا ہے, یعنی فنکشنز کو پاس کر سکتے ہیں, اسے کسی کلاس میں ممبر میں اسٹور کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں فنکشن کال کے بینیفٹس دیتا ہے کہ ہم اسے ایک فنکشن کال کی طرح انووک کر سکتے ہیں. اس کا پرپز ہم نے دیکھا کہ جیسے سارٹنگ الگوریتھم کی ایگزامپل لی, اسے کمپیرر کا ڈیلیگیٹ پاس کر دیا جو ایکچوئل کمپیریزن کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایونٹس دیکھے جو ڈیلیگیٹس پہ بلڈ اپ کرتے ہیں, جہاں پہ ڈیلیگیٹ آپ کا ایک فنکشن کا ایڈریس سیو کرتا ہے, آپ کا ایک ایونٹ پورے ایک ڈیلیگیٹس کی لسٹ سیو کر لیتا ہے. ڈیلیگیٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو فنکشن سٹور ہو سکتا ہے اس کے کیا پیرامیٹرس اور ریٹرن ٹائپ ہو. ایونٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیلیگیٹ سٹور ہو سکتے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوں. تو جہاں ڈیلیگیٹ کے اندر ایک فنکشن کا ایڈریس ہوتا ہے, ایونٹ کے اندر ایک لسٹ آف فنکشن ایڈریسز ہوتی ہے. جیسے ڈیلیگیٹ کو انووک کریں تو جو ایڈریس سٹور ہوتا ہے وہ فنکشن انووک ہوتا ہے, اگر ایونٹ کو انووک کریں اسی طرح فنکشن کال سینٹیکس سے تو اس کے اندر جتنے ڈیلیگیٹس پڑے ہیں, جتنے میتھڈس کے ایڈریسز پڑے ہیں وہ سارے کے سارے انووک ہو جائیں گے ان اے سیکوینس. آف کورس اکٹھے نہیں ہو رہے, پیریلل کچھ نہیں, لیکن وہ سارے کے سارے انووک ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ کا فائر ہونا, اور ایونٹ کی لسٹ میں کوئی میتھڈ ایڈ کرنے کو کہتے ہیں ایونٹ میں رجسٹر کرنا, جس کے لیے ہم نے پلس ایکول کا سینٹیکس دیکھا. اور ایکسیپشن ہینڈلنگ میں ہم نے ٹرائی, کیچ, فائنلی کا سینٹیکس دیکھا, اس کی ایگزامپلس دیکھیں, اور ہم بہت سارے ڈاٹ نیٹ کے بلٹ ان ڈیلیگیٹس, بلٹ ان ایونٹس اور بلٹ ان ایکسیپشن ہینڈلنگ نیکسٹ لیکچرز میں یوز کرنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.